السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین۔ ڈاکٹر اشرف نامی شخص حدیث کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر کے چند انگریزی لونڈوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ 14 اگست کے حوالے سے لگتا ہے تقریر کر رہا ہے، تو پاکستان بننے کے وجوب پر یہ بہت ضروری تھا۔ کلام کر رہا ہے تو حدیث ابو داؤد شریف کی پڑھ رہا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 2645 ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو اقامت اختیار کیے ہوئے ہے، رہائش اختیار کیے ہوئے، یقیم کہاں؟ بین اظہر المشرکین، مشرکوں کے بیچ میں جو رہتا ہے، میں اس سے بری ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے ان لفظوں سے برات کا اظہار کرنا یہ بڑا بھارا معاملہ ہے کہ اس کا پھر کیا بنے گا کہ جس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، وہ میرا کچھ نہیں لگتا، وہ میرا امتی نہیں ہے، اور میں اس کے معاملات کل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دوں گا، قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ جرم اس کا کیا ہے؟ یہ ہے کون؟ فرمایا من کل مسلم، ہر ایسے مسلمان سے میں بری ہوں۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیسا مسلمان؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ یقیم بین اظہر المشرکین، کہ اس کی سکونت مشرکوں کے درمیان ہے، اس کی رہائش کافروں کے درمیان ہے۔ اب اس میں پتہ چلا کہ اسلام میں سکونت کے بھی بڑے نمبر ہیں، رہائش کے بھی بڑے نمبر ہیں۔ جہاں رہنا ہو خود صرف رہنے کے لحاظ سے، اب آگے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وہ ساری عبادات تو بعد کی ہیں، لیکن یہ کہ وہ رہتا کس جگہ پہ ہے، اس بیس پر جو لوگ یعنی لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے نکلے کہ جذبہ یہ تھا کہ ہم اسلام لے کے اسلام کی خاطر جا رہے ہیں، تو پیچھے ان کو تیار کرنے میں یہ صدیوں کی جد و جہد تھی، وہ ساری ان احادیث کی بنیاد پر تھی کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے واضح طور پر کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے جدا دیش کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ مشرکوں کے درمیان رہے گا، ان کے دیش کے اندر، جہاں مراد یہ ہے کہ وہ جو مرضی ہے وہ کر لیں اور مسلمان آگے کچھ نہ کر سکیں، بے بس ہوں، تو ایسے دیش میں جب رہے گا تو سرکار اس سے اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ میں محمد بری ہوں ہر ایسے مسلمان سے جو مشرکوں میں رہ رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں مشرک ہندو رہتے تھے، تو اس حدیث کے مطابق مسلمانوں کا ان میں رہنا حرام تھا، اور رسول پاک بیزار ہو رہے ہیں، بری ہو رہے ہیں، لا تعلق ہو رہے ہیں، فرض بن گیا الگ ہونے۔ ان کو کہتے ہیں محرفین قرآن۔ اس کو علامہ اقبال نے اپنے لفظوں میں کہا، اے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، چاہے تو کرے تازہ شریعت ایجاد، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد۔ اور مسلمانوں یہ نئی، یہ محرفین قرآن ہے، مفسرین نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فارمی ملا لوگ، یہ ڈاکٹر، سکالر، پروفیسر، کفار یہود نصارہ کی خوشنودی اور ان کے لونڈوں غلمان فرنگ کی خوشنودی کے لیے قرآن و حدیث کو بدلتے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آواز ہے تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ۔ ٹھیک کہا اقبال نے۔ اب میں اس پر ذرا تبصرہ کرتا ہوں۔ اس نے حدیث جو پڑھی، حدیث موجود ہے، لیکن اس نے ڈنڈی ماری۔
ملا اگر مشرقوں میں رہنا حرام ہے اس حدیث کی روح سے تو پاکستان بنانا پڑا، تو 2 پاکستان مسلمان ہندوستان میں ابھی رہ رہے ہیں، وہ اسی طرح مشرقوں میں رہ رہے ہیں، ان کو فتویٰ نہیں سنایا کہ حدیث کے مطابق تمہارا رہنا حرام ہے، نکل آؤ۔ بریلی شریف والوں کو نہیں سنایا، اجمیر شریف والوں کو نہیں سنایا، تمام کے تمام وہاں کے مسلمانوں کو فتویٰ نہیں سنایا، اور یہاں پر پھر ہندو، عیسائی، سکھ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، مسلمانوں میں رہ رہے ہیں، جا کر دیکھ کون کون سے علاقے میں رہتے ہیں، یہ رہنا جائز ہو گیا۔ اور پھر اصل بڑا جو کافر کرنے کا بہت بڑا منصوبہ ہے وہ تو یورپ کی رہائش ہے، تو وہاں تو سارے رہ رہے ہیں، ڈاکٹر وہاں نظر نہیں آیا، فتویٰ نہیں بیان کیا، یہ کیوں نہیں کہا کہ مشرق یہاں سے جاتے ہو مشرقوں میں رہنے کے لیے؟ حدیث میں تو رسول بیزار ہو رہے ہیں، لا تعلق ہو رہے ہیں، جس سے رسول لا تعلق ہو گئے کچھ نہیں رہے گا اس کا، یہ کیوں نہیں سنایا؟ صرف غلمان فرنگ کو خوش کرنا مقصود ہے۔ مورخین ایسا ہی کرتے ہیں، اگر جرأت ہو کسی کی تو اس کا جواب دیں۔ السلام علیکم۔